یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دین کا خلاصہ کیا ہے؟ آپ نے اپنی زبان مبارک اپنی انگلیوں میں پکڑی اور باہر نکالی، فرمایا کف ھذا، اسے قابو میں رکھیو۔ اتنی سی بات، یوں نہیں پوچھا کیا بنے گا، کیا ہوگا، کیا نہیں ہوگا، بولنا حلال ہے کہ حرام ہے، کملی والے بولوں گا، زبان کے بولوں کا حساب دینا پڑے گا کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا اسے قابو میں رکھیو، یہ پورے دین کا خلاصہ ہے۔ پھر صحابہ کہتے ہیں ہم نے مدینے کی گلیوں میں دیکھا، مدینے کے بازاروں میں دیکھا، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک مہینہ گزر جاتا تھا، لوگوں سے بات ہی نہیں کرتا تھا، یا تو صبح سے چلنی شروع ہوئی، بات تو سوتے ہوئے بھی بولتے رہتے ہیں، رات کو آخری لمحات تک بولتی جا رہی ہے، آنکھیں بند ہیں، کانوں کی سنوائی بند ہوگی، دل آہستہ دھڑکنا شروع کر دیا، یہ سب کے اعضاء ٹھنڈے ہو گئے لیکن زبان ٹھنڈی ہو گئے کہ نام ہی نہیں لے رہی۔ فرمایا تھا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اے عائشہ قیامت کے دن اللہ کی جرا سے بچیو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جرا کیا ہے؟ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ہر کوئی اللہ کے سامنے سے گزرے گا، اللہ اکبر، ہر نبی ہر ولی اور خطبان مرد، اے عائشہ جس کو گزرتے ہوئے اللہ نے روک لیا اور پوچھ لیا یہ کام کیوں کیا تھا؟ عائشہ قسم و سب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس کو روک لیا اسے جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی۔ چار کام تیری میری زندگی کا معیار بن گئے، چار کام تیری میری زندگی کا مقصد بن گئے، چار کاموں پہ آپ نے میں نے زندگی اور موت کا سودا کر لیا، مکان کے بنانے پہ، دسترخوان کے سجانے پہ، اور کپڑے کے بنانے پہ، اور گاڑی کے لینے پہ۔ نوجوانوں ایمانداری سے بتاؤ اس کے علاوہ زندگی کے جینے کا مقصد کیا ہے؟ مرتے مرتے کہہ رہے الہی مجھے اتنی زندگی نہیں دی، میں مکان بنا لو، بچوں کے واسطے چھت بنا لو، کپڑا پہننا بازار چلا جا، یہ کپڑا پہن کے جاؤں گا، نہیں تو پہن کے گیا تھا، فلانے کی میت میں گیا تھا، شادی میں گیا تھا، کپڑے کا معیار ہے۔ کئی گھروں کے اندر طلاق کا رنڈی رونا لیا جا رہا ہے، طلاق کہتے ہیں تو مجھے کپڑے بنا کے نہیں دے سکتا، یہ گھر کے اندر رونا ہے، یہ پکا، یہ کھایا کل تو کھایا تھا، پرسوں کھایا تھا، آج کھایا تھا، ابا کو کھلا دے، اس کی نہ سنو، اس کے سر کے اوپر لا ہو گیا ہے۔ لوگوں کے پاس تو بڑی بڑی گاڑیاں، ہمارے پاس تو سائیکل کوئی نہیں۔ ان جبیلوں نے، ان جھگڑوں نے انسان کی زندگی کو اذیت بنا دیا۔ نتیجہ یہ نکلا بیٹا باپ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے، بیٹے کی مسکراہٹوں کے لیے باپ ترستا ہے، لیکن میرے عزیزوں بیٹا باپ کے ساتھ بات کرنے کو ہنس کے تیار کوئی نہیں۔ جس دن اتوار کی چھٹی ہو، جمعے کی چھٹی ہو، اگر ماں بیٹی سے کہہ دیتی ہے اے میری بیٹی لاڈ یہ کام کر دے، اللہ کرے چھٹی نہ ہوتی، سکول بھی اچھی تھی، اللہ وہ کوئی دنوں کی اتنی نو اس آدمی کی سننی نہیں پڑتی جتنی تیری سننی پڑتی ہے، تو فقط کرنا کیا چاہیے بابو جی؟ گھر بنانا نہیں چاہیے، آخرت کا سامان بنانا چاہیے، کوشش کرنا دنیا کی عزت ملے نہ ملے، موت کی عزت کی مل جائے، ورنہ میرے عزیزو ہم نے کئی جنازے پڑھ دیکھے ہیں، امتیوں کا وارث بننے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تو جنت میں میرے ساتھ جانا چاہتی ہے، نبی اپنی بیوی سے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ خبیث پر خبیث عورتوں کے ساتھ، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے ساتھ، نیک مرد نیک عورتوں کے ساتھ، نیک عورتیں نیک مردوں کے ساتھ۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، قیامت کا دن ہوگا، علماء کرام نے فرمایا نیک مرد نیک عورت کا ہاتھ اپنی کا، غیر کا نہیں، نیک مرد نیک عورت کا اپنی لگائی کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں جائے گا۔ رحمت والے نبی نے ارشاد فرمایا اے عائشہ تو چاہتی ہے جب تمہیں جنت میں جاؤں تیرا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہو؟ سیدہ عائشہ کی آنکھوں میں روشنی آ گئی، آپ کے آنسو آ گئے، کبھی کبھی والے فرمایا پھر عائشہ اگر تو چاہتی ہے جنت میں رلے جائیں اکٹھے جائیں، تیرا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہو تو تین مرتوں کا خیال کریو۔ کیا کہا کہ راتوں کو جاگیو؟ کہ نہیں نہیں، ایک دن روزہ رکھیو ایک دن چھوڑیو؟ کہ نہیں نہیں، عائشہ پورا قرآن پڑھیو ایک دن میں نہیں۔ اے عائشہ اللہ
دنیا کا توشہ دان اتنا بنائیو جتنا مسافر کا سامان ہوتا ہے. تیرا میرا جنت میں اکٹھا ساتھ. دنیا کا توشہ دان اتنا بنائی ہو جتنا مسافر کا سامان ہوتا ہے. آج گھر کے اندر پڑے ہوئے کرتے گھر میں ہے ہی کچھ نہیں. جہیز میں جو کپڑے لے کے آئی تھی آج تک پہننے کا موقع نہ ملا. محترم دوستوں بزرگوں پتھر الماری میں پڑے ہیں. میں کیوں نکل لوں؟ یہ تو میرے باپ کے گھر کے. ان کمائیوں پہ ان چیزوں پہ پیسہ خرچ ہو رہا. دل میں یہ نہیں آتا ہے اللہ کرے مجھے اتنا پیسہ مل جائے میرے نام سے مسجد بن جائے. میرا نام زینب ہو پارے کے اندر مسجد میں لوگ کے زینب کون ہے. کب حلے میں ایک نے خط اڑا کرتی تھی اللہ تعالیٰ نے اسے پیسہ دے دیا. لاکھیاں ڈال ڈال کے اس نے اتنے پیسے جمع کر لیے. ایک پلاٹ خرید لیا. اس نے خدا کا گھر بنا دیا. یہ مدرسہ بنا دیا. پھر پانی کے نلکے لگ گئے. پھر پانی کے پلانٹ لگ گئے. اور یہ خاتون کی جو کام کر کے چلی گئی. مدرسے کے دسترخوان سجایا کرتی تھی. غریب بچوں کی شادی کیا کرتی تھی. ان کے ہاتھوں پہ مہندی لگوایا کرتی تھی. یہ کام تو میرا دین و چیتا پیتا بھی نظر کوئی نہیں آتے. رب اکبر کی قسم ہے نہر زبیدہ جس نے احرام سے لے کر مکے اللہ اکبر پہاڑوں کو کھدوایا تھا. اور نہر زبیدہ میرا دین جس نے کھدوائی تھی. جتنے آج کے ٹریکٹر تھے جتنے میرے عزیزوں اس وقت کے میرے عزیزوں انجینئر تھے جتنے مستری مزدور تھے جتنے ٹھیکیدار تھے سب کو بلا لیا. جتنا تمہیں خزانہ چاہیے پیسہ چاہیے اور جس میں تیار ہو تو نہر زبیدہ تیار ہو کے پانی بھائیوں کے لیے آ گیا. تو سارے ٹھیکیدار رجسٹر لے کے آ گئے. بی مٹیریل اتنے لگا پھاوڑے اتنے آئے کسی اتنی آئی بیلچے اتنے آئے سیمنٹ اتنا لگا بڑا پتھر اتنا لگا. جتنے رجسٹر ملکہ زبیدہ کے پاس آئے تھے نہر زبیدہ کے پاس کھڑے ہو گئے. ملکہ زبیدہ نے سارے کے سارے رجسٹر پانی میں ڈبوا کر درگاہ پوچھ کر دیے. فرمایا او لوگو میں حساب تک مال نہیں دینا اسبار خدا سے لینا ہے. قیامت کے دن وہ عظیم لوگ بھی اللہ کے دربار میں آئیں گے. مالک کے کائنات انہیں میدان محشر کی دھوپ میں کھڑا دیکھ کے کہے گا ادھر آ جاؤ. الہ العالمین ابھی کوئی حساب نہیں ہوا ہے. ابھی تو کھاتا نہیں کھولا. ابھی تو نام اعمال نہیں کھولا دیا. اللہ فرمائے آ جاؤ عرش کے سائے کے نیچے آ جاؤ. میرے عرش کے نیچے سائے کے نیچے آ کر نور کے نوروں کو آ کر بیٹھ جاؤ. الہی یہ کون ہے؟ فرمایا دنیا میں اس ہاتھ سے صدقہ کیا کرتے تھے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں لگے کرے گا. یا تو اللہ کے راستے میں مسجد میں پنکھا لگوا دیا پاؤں میں نام لکھا ہوا ہے. پانی کا کولر رکھوا دیا میرا نیلو کولر میں نام لکھا ہوا ہے. لوٹو گھڑیوں کے اوپر نام لکھا ہوا ہے. اللہ اکبر ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. رب اکبر کی قسم ہے ہم نے تو کلمہ پڑھنے کے بعد اپنے سانس لینے کے اندر بھی قید میں آ گئے. اب تو میرا نیلو قیدی بن گئے. اللہ کے حکم کے قیدی آقا کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے قیدی بن گئے. رب اکبر کی قسم ہے ہم تو تھوکنے میں بھی پابند ہیں حتیٰ کہ اپنی ناخن کے انگلیوں کے ناخن کاٹنے کے اندر بھی قیدی ہیں. تیری مرضی انگوٹھے سے کرتے ہیں تیری مرضی سعادت والی انگلی سے کاٹ ہے تیری مرضی درمیان ہماری سعادت ہے فرماتا ہے تجھے کلمہ پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تم نے انگلیوں کے ناخن کاٹنے میں بھی آقا کے لال کے طریقوں کا پابند بن گیا. پر ہے کوئی سمجھے تو صحیح سے ہم آزاد نہیں ہیں. نہ کھانے میں نہ پینے میں نہ سونے میں نہ جاگنے میں آزاد نہیں. آزاد کب ہوں گے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. آزادی تو اس وقت ملے گی جب قیامت کے دن آپ کے میرے بارے میں اعلان ہوگا اور لوگوں فلا کو آج جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا گیا اور سن لو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت الفردوس میں داخل کر دیا گیا. یہ آزادی نہیں ہے. نبی اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے جنت میں جانا چاہتے ہیں ہاں کبھی خیال کریو دنیا کا سامان اتنا بنائیو جتنا مسافر کا بیگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے اللہ کے نبی فرمایا ایسا ذرا مالداروں سے اپنے آپ کو دور رکھیو. گھر
کے اندر لڑائی نہیں. اس کا ابو دیکھ لے، اس کی امی دیکھ لے، اسے دیکھ لے، اسے دیکھ لے. ہمارے باپ نے تو ہمارے باپ سے کچھ نہیں کرا بھائی، یہ گھر میں رونا رویا جا رہا ہے. اس کے بچے کو دے موبائل لے کے دے دیا، اب اس کے باپ نے تو یوں کر دیا یوں کر دیا، اس کا باپ گھومے گرا کہ تو بھی گرے گا. بلکہ تمہیں تو اپنے ماں باپ کا حوصلہ بڑھانا چاہیے. ابو نانا ہمیں ضرورت نہیں، اللہ آپ کو بہت پیسے دے، ابو جی حرام نہ لائیو، حلال کا لے کے آئیو، ابو حلال کا کھلائیو تاکہ تجھے بھی سکھی موت آوے، ہمیں بھی سکھی موت آوے. یہ نہ ہو تو حرام کے پیسوں کا مکان بنا جا، کپڑے بنا جا، پہن کے ہم اس راستے پھرے، قبر میں سوالوں کا جواب تجھے دینا پڑے. نہ ابو جی اللہ کا شکر ہے، ہمیں نہیں چاہیے، ہم چٹنی روٹی کھائیں گے، ایک دن گوشت روٹی دے دے ابو جی کوئی بات نہیں، 6 دن بھوکے رہیں گے تو ہمارا باپ ہے، تو پرایا تھوڑی ہے، ہم نے تیرا چمڑا ادھیڑنا تھوڑی ہے، ہم نے تیرے زخموں پہ مرہم رکھنا ہے. ہمیں احساس ہے کہ چسوا نکلتا ہے گاڈا اور گلیوں کے اندر، ٹوٹی پھوٹی گلیوں کے اندر گھسیٹتا ہے، گرمی کے اندر تیرا ارکا نکل جاتا ہے، پسینہ نکل جاتا ہے. ابو تیری ایڑیاں پھٹ گئی، تیری جوتیاں گھس گئی، 1 سال سے ایک ہی جوتی گانٹ گانٹ کے پہن رہا، 1 سال سے ابا ایک ہی جوڑا تیرے کپڑوں تیرے جسم پہ نظر آ رہا. نہ ابا اپنے پر رحم کر، ابو ہمیں نہیں اس کے کپڑے چاہیے، ہمیں نہیں جوتی چاہیے، ہم پرانی چادر میں گزارا کریں گے، لیکن ایسی اولاد تو ڈھونڈے سے نہیں ملتی. اولاد بھائی بہن تو دور کی بات، اب تو ماں کا پانی گلاس میں پیا ہوا پڑاؤ، اللہ کی قسم بیٹی پینے کو تیار نہیں، باپ پی کے بیٹے کو دے دے، بیٹا جب تک گلاس نہیں دھوتا منہ کے نہیں لگاتا. یہ تمہاری میری خبروں کے وارث بنے گے؟ مکان کے وارث بنائے، دکان کے وارث بنائے، ناکام ہو. لوگ کہتے ہیں پیچھے کا کیا بنے گا، دکان کا کیا بنے گا، مکان کا کیا بنے گا، کاروبار کا کیا بنے گا. نہیں یقین آتا اللہ تیری عمر میں برکت عطا فرمائے، خدا تجھے زندگی عطا فرمائے. آج مر کے دیکھ لے، ابھی تیرا جنازہ نہیں اٹھے گا، تیرے مکان دکان کے ہزاروں وارث آ جائیں گے. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. اے بندے، اے خالق کائنات نے تجھے عقل عطا فرمائی، فہم و فراست عطا فرمائی، اللہ نے جانا ہے کہ تجھے موت عطا فرمائے، تو ان ہاتھوں سے جو تم نے دنیا میں کمایا یہ تھوڑا سا آگے بھیج دے تاکہ مرنے کے بعد تیری قبر میں میدان محشر میں تیرے ساتھ کھڑا ہو سکے، قبر کے سوالوں میں تیرے کام آ جائے، قبر کی وحشت کے اندر تیرا یار بن جائے، قبر کی افسردگی اور حیرانی میں تیرا سہارا بن جائے، میدان محشر میں تجھے خدا کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل کر دے. ورنہ رب اکبر کی قسم ہے، اللہ کا قرآن پھر بول پڑا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. رشتہ داروں کی بات نہیں کرتا، جا نہیں کرتا ہے، سجن کی بات نہیں کرتا ہے. ادھر بھائی کھڑا ہوگا، ادھر اماں کھڑی ہوگی، ادھر ابا کھڑا ہوگا، بہن بھائی ہوں گے. اگر قیامت کے حالت کبھی ہو گئی، اگر پورے ترازو کے اندر ایک نیکی کم پڑ گئی، سب سے لوگوں کے دے گئے، ایک نیکی دے دو، نیکی دینا وضو کی بات ہے، تیرے سوال پر ترس کھانا وضو کی بات ہے. رب اکبر کی قسم ہے، ایسا برکت نام کی گھڑی آنے والا ہے کہ تیرے سگے رشتے دار کھڑے ہو کے کہیں گے الہی یہ کون ہے، ہم تو انہیں پہچاننے کو بھی تیار نہیں. تو اللہ نے موقع عطا فرمایا، اپنے ہاتھ سے کچھ آگے بھیج دو. ان ہاتھوں کو کے راستے میں صدقے خیرات کیا کر ڈالو. محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے، نبی میں بوڑھے ہو گئے، دروازے پہ کوئی فقیر آیا کرتا، اپنے کھٹڑے سے اپنی منجی سے رسی باندھ کر دروازے کی کنڈی تک رسی لٹکائی ہوئی، اور پھر معلومانہ انداز کے اندر میں رہیلو لڑکتے گرتے پڑھتے ہوئے رسی پکڑ کر دروازے پہ جا کے فقیر کے ہاتھ میں صدقہ کرا کر کے آتے، اس کے سوال کو پورا کر کے آتے. گھر والے کہتے ہیں بڑی چاچا جی تاری کیا بات ہے، سارے کام کو تو ہمارے سے کروانے، اللہ پر ہر چیز کے اندر ہم تیرا سہارا بنے، لیکن اللہ جل شانہ کے نام پہ صدقہ خیرات کرے. ابا جی کیا بات ہے تو اللہ چلا جائے. اللہ پر نبینا صحابی ہے، بات نے فرمایا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ان کی
آنکھوں میں روشنی آ گئی. فرمانے لگے بیٹے اگر کاری کرنے والے سے میں نے یہ جواب سنانا ہوتا تو یہی کام بھی میں تمہارے سے کرواتا. بیٹے کہنے لگے رشتے دار کہنے لگے, گھر والے کہنے لگے کیا تھا؟ نے جب فرمایا تھا تو میں اس وقت موجود تھا. پھر کانوں سے میں نے آقا فرمان سنا اور لوگوں جو اپنے ہاتھ سے صدقہ کرے گا اللہ اسے پوری موت سے محفوظ فرمائے گا. حکارت سے نہیں. کوئی فقیر تمہارے دروازے پر آ گیا, کوئی ممتا تمہارے دروازے پر آ گیا, متھر نہ پل متھے پر نہ چڑھائیو, تیری نہ چڑھائیو, ہدایت کی نگاہ سے نہ دیکھیو. فقیر کر لیا مداوی هذین النار, وہ تو اصغر نظام عجیب ہے, وہ تو ماضی کے کائنات کا قدرت والا ہے. رب اکبر کی قسم ہے شکر کر تیرا ہاتھ دینے والوں میں رکھا, ورنہ تو رات کے اندھیرے میں اپنی کاراگیری کا دکھاتا ہے, اپنا حکم کا دکھاتا ہے. رات کو جو دینے والے نظر آئے صبح بکار دینے والوں میں کھڑے کر دیتا ہے. یہ سجدہ بات کے اندر میری اکڑ خانیاں میری سمجھ میں نہیں آتی. اگر میں تیرے اندر کا اتنا سا پھاڑ پیدا کر دوں, اتنا سا چیزا ڈال دوں, اگر میں تیرے اندر کا اتنا سا سراغ کھول دوں, اتنی بدبو آئے گی, لوگ نام کے اوپر ماس چڑھائیں گے, لوگ نام کے اوپر کپڑا رکھتے ہوئے میرے اندر کو جنازہ دینے والا کوئی نہیں آئے گا. تیرے بیٹے سے نفرت کریں گے, اگر سامنے چڑھا چڑھانے کی ضرورت نہیں دیں گے, تیری ایمانداری کریں گے. یہ تو میری اوقات ہے, یہ تو میری شان کریمی ہے کہ میں نے تیرے آنکھوں میں پردہ ڈال رکھا ہے. خبردار خبردار, دشمنی منانے والے کو پتہ ہے کہاں سے بات تیز ہوگی, کہاں سے زیادہ ہوگی, کہاں سے بات بند ہوگی, ساری دنیا دیکھتی رہ جائے گی. میں نے تیرے باڈی اور بات بنائے, پیٹ کے ناخن سے لے کر تیرے سر کے بال تک میں نے بنائے. اے بندے مجھے پتہ ہے کون سا پیش لا کے تجھے بستر پہ ڈالنا ہے. خبردار یہ انگلیاں مت کاٹتا ہے, آنکھوں کی دھولیاں دکھاتا ہے, مچھوں کی روٹیاں کر کے خبردار میرے سامنے نہ آیا کر. مجھے میری کبریائی کی قسم ہے کہ مجھے غصہ آ گیا, تیرا پیٹ ڈھیلا کر کے ایسا بستر پہ ڈالوں گا پانی کا گلاس پکڑنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا. یہ کسی اور کو دکھایا کر. چٹے رنگ کی, کالے رنگ کی, بھورے رنگ کی, نیلے رنگ کی, پیلے رنگ کی گاڑیوں کے اندر گنڈنوں کے ساتھ گھومنے والوں کو جب میرے عذاب کا کوڑا برسا, میں نے پیپر پہ لا کے بستر کے اوپر لٹا دیا اور